الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم محترم عزیز و بزرگوں، یہ جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وہ سورۃ النساء کی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی معاملات کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر جو چلتے جو جھگڑے ہیں، دنیا کے اندر جو رونما ہونے والے مقدمات ہیں، چاہے وہ کورٹ کچہری کے ہو یا آپسی خاندان کے ہو یا دوست و احباب کے ہو، ان تمام کے اگر بنیادی وجہ دیکھیں تو سب کی ایک ہی ملے گی، وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر معاملات کی صحیح اور درستگی ہوتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپسی جھگڑے ہو یا کورٹوں کے اندر چلنے والے مقدمات ہو یا خاندانی آپسی جو اختلافات ہو، وہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ قرآن کریم کا پورا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو آیت بیان کی وہ سورہ بقرہ کے اندر معاملات کے اوپر بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم والی آیت۔ اگر وہ دیکھیں تو قریباً 1 سے سوا صفحے کی وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سب سے بڑی قرآن پاک کی آیت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے اس آیت کو اور اتنی بڑی بیان کی، جس کا تعلق معاملات سے ہے، تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق اللہ کے اندر تو اہتمام کرتے ہیں پابندی کا، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے حق کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم بالکل 0 ہو جاتے ہیں۔ اور بھی اگر ہم دیکھیں احادیث کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بڑی اس کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اہمیت بھی بیان کی ہے، اور معاملات کی درستگی پر جو ہے وہ ثواب بھی بیان کا فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 شخص پارٹنر بنتا ہے معاملات کے اوپر، ڈیل کے اوپر، پارٹنرشپ کے اوپر، اگر کوئی 2 شخص پارٹنرشپ کرتا ہے کسی بزنس کے اوپر، اور اگر ان کے اندر بالکل سب چیزوں کی شرعی اعتبار سے جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ سب کے سب برابر ہے، دونوں کے درمیان کوئی گبن، دھوکہ اور فراڈ اور یہ چیزیں اسکیم وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا تیسرا پارٹنر ہوں، 3rd پارٹنر اللہ تعالیٰ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی پارٹنرشپ کے اندر خیر و برکت ڈالتے ہیں، ان دونوں کی پارٹنرشپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ دونوں کے اندر جو شرعی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کے مطابق اگر عمل کرے تو۔ لیکن جیسے ہی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شریک نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دیا، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیا، یا گبن ہوا یا دھوکے بازی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس تیسرے شریک جو میں ہوں وہاں سے میں ہٹ جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ اب اس کے اندر برکت وغیرہ رہتی نہیں ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی 2 پارٹنروں کے اندر آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جس کا اللہ تعالیٰ شریک اور پارٹنر ہو جائے وہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن کب؟ جب کہ معاملہ درستگی والا ہو۔ اور بھی قرآن پاک کے اندر بہت سی آیتوں اور احادیث کے اندر اس سلسلے کے اندر بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں، لیکن یہ جو معاملات کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حقوق اللہ کے اندر ہم جتنی اہمیت حقوق اللہ کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے۔ مطلب کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد؟ یوں سمجھے حقوق جو ہے، چیپٹر حقوق کا، اس کی 2 سیکشن ہے، ایک اللہ سے تعلق رکھنے والے حقوق ہے اور ایک بندوں سے تعلق رکھنے والے حقوق ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے حقوق جو ہے اس کی اگر ہم اس کی جو دیکھیں تو اس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
اور جتنی نوافل ہے، عبادت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب چیزیں یہاں پر ہیں۔ اور حقوق العباد دیکھیں تو اس کی بڑی، اس سے کہیں زیادہ لمبی فہرست ہے۔ اب اس کی اہمیت میں آپ کو بتلاؤں کہ حقوق العباد کی کس طرح اہمیت زیادہ ہوئی۔ اس لیے کہ توبہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کی لائن سے ہو یا حقوق العباد، مطلب کیا، کسی نے نماز چھوڑی، قضا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، ایک یہ شخص، اور ایک وہ شخص جس نے کسی آدمی کو دھوکہ دیا اور وہ نادم شرمندہ ہوا، اب یہ توبہ کر رہا ہے، یہ دوسرا شخص۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حق کے وجہ سے توبہ کر رہا ہے، اس میں صرف 3 ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ 3 کنڈیشنز ایسی ہے کہ اگر یہ اپلائی کرتا ہے اپنی ذات پر تو اس کی توبہ معاف ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ جو گناہ کیا اس پر وہ شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اور نمبر 3 جو ہے اس کے اندر کہ وہ بالکل گناہ اس کو فوراً چھوڑ دے۔ بھائی نماز کسی نے چھوڑی یا چھوڑنے کی عادت ہے، اب یہ شخص بالکل اس نے قضا کی، اس کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ فوری طور پر اس گناہ سے توبہ کرے، مطلب پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 2 جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہو جائے تو حقوق اللہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے لگتے ہوئے حق۔ لیکن یہی چیز اگر حقوق العباد کے اندر ہے تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ ایک اور شرط کو ایڈ کر لے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو جس کے آپ نے مان لو کہ دھوکہ دیا ہے یا آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، تو یا تو 2 چیز، یا تو وہ پیسے اس کے معاف کر دے یا یہ کہ آپ اس کو ادا کر دو۔ بھائی آپ نے ہم نے مثلاً کسی کے پیسے لیے ہیں، اب دل کے اندر شرمندگی ہوئی، کسی کی کوئی بات سنی، دل پہ لگ گئی کہ نہیں یہ چیز شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو یہ 3 چیز کے ساتھ ایک چوتھی چیز ایڈ کرنی لازم ہے۔ اگر یہ چیز ایڈ نہیں کی تو پھر وہ گناہ اور وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے، یا تو آپ نے جس کے پیسے لیے اس کو پورا پے کر دو تو معاف، یا یہ کہ پے نہیں کر رہے ہو آپ تو اس کے پاس جا کر بالکل صاف کہہ دے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ شخص معاف کرتا ہے تو پھر وہ معاف ہوگا، ورنہ وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے معاف نہیں کرنے ہیں، مجھے تو اتنی اور میں مدت اور اتنی ٹائم لیمٹ اور بڑھاتا ہوں، آپ مجھے اس کو ادا کر دے، تو پھر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ چیز ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے۔ حقوق العباد یعنی یہی معاملات وغیرہ۔ تو یہ چیز ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق، کہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر وہ شخص بڑا سنگین مجرم ہے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ شخص فقیر ہوگا۔ ہم نے بارہا وہ روایت سنی ہوگی مسلم شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ فقیر کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ فقیر اللہ کے نبی وہ ہے جس کے پاس مال و زر، پیسے، درہم دنانیر نہیں ہے، وہ شخص فقیر ہے۔ ہم بھی ابھی سوال ہو تو ہم بھی وہی کہ جس کے پاس پیسے پراپرٹی نہ ہو وہ شخص فقیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فقیر وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اپنی جو اکاؤنٹ ہے، نام اعمال ہے، اس کے اندر بھر بھر کے عبادت لایا ہو، اس کے نام اعمال، اس کے اکاؤنٹ کے اندر عمرہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، نوافل بھی ہو، نمازیں بھی ہو، پہلی صف کی پابندی بھی ہو، تہجد بھی ہو، ہر چیز ہو، لیکن اس کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ حقوق العباد کے اندر بڑی سنگین جرم کرتا تھا۔ کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، پڑوسی اس سے خوش نہیں، دوست و احباب اس سے خوش نہیں، تو پوری ایک لائن لگے گی۔ جس کے حق اس نے مارے ہیں دنیا کے اندر پوری ایک لائن لگے گی۔ ایک شخص آئے گا کہے گا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس نے فلاں فلاں حق میرا دنیا کے اندر مارا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں سے ایک نیکی اس کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کا اکاؤنٹ دھیرے 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 بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی لائن لمبی باقی ہے جس کے اس نے حق مارے ہیں۔ تو اب اس صورت کے اندر یہ شخص اب بھی باقی ہے، اور جو حق لینے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حق ابھی بھی باقی ہے جو اس نے دنیا میں مارے۔ اب چونکہ عبادت اور نام اعمال تو خالی ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جس کا حق اس نے مارا ہے اس کے جو گناہ ہے اس کے سر پر ڈالو۔ اب دیکھیے سوچنے کا مقام ہے
کہ یہ شخص قیامت کے دن اتنی ساری عبادتوں کو لے کر جا رہا ہے اور اتنا اس کا دماغ اور گمان کے اندر ہے کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہے، لیکن حقوق العباد کی کمزوری کی وجہ سے وہ شخص کیا لے کے آ رہا ہے؟ اس کے نام اعمال کے اندر چوری کا گناہ، اس کے نام اعمال کے اندر زنا کا گناہ، اس کے نام اعمال کے اندر جھوٹ، غیبت، غبن، ہر چیز کے گناہ کو لے کر آئے گا اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ عابد اور عبادت گزار وہی شخص ہے جو پہلی صف کی پابندی کرے، لمبے لمبے جبے پہنے، بڑی بڑی تسبیح ہاتھ میں ہو، ٹوپی بڑی بڑی ہو، وہ شخص دیندار ہے۔ نہیں، غلط۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ وقت بنے تو اس وقت جو ہے پورا یعنی گواہ کی ضرورت پڑی، تو ایک گواہ کو لایا گیا، وہ بالکل صاف شفاف، یعنی بالکل اس کے کپڑے وائٹ، داڑھی وغیرہ سب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں کوئی پہچاننے والا ہے تو اس کو لے کر آؤ، تاکہ مجھے معلوم چلے کہ چونکہ گواہ کے اندر بھی ایک صفت کا ہونا ضروری ہے، عدل، یعنی کہ وہ شخص نیک صالح ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی کسی کو لے کر آؤ، اگر کوئی شخص تمہارے متعلق گواہی دے کہ یہ شخص صحیح ہے تو میں تمہاری گواہی کو قبول کروں گا۔ تو وہ شخص گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کو لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے تو اس کی تعریف کے اندر شعر کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا، یعنی بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1، کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، تم اس کے پڑوسی نہیں ہو تو کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا، سفر نہیں کیا ہے تو کیا تم نے اس کے ساتھ معاملات، لین دین کا معاملات کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہ جب یہ 3 چیز ہی تم نے نہیں کی ہے جس سے انسان کی دینداری سمجھ میں آتی ہے تو کیسے تم اس شخص کے متعلق گواہی دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کینسل کر دیا۔ دیکھیے اس شخص نے تعریف میں کیا کہی؟ لمبی لمبی عبادتیں کہی، اور یہ ہے، یہ شخص نماز کا اتنا پابند ہے، یہ ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جب یہ 3 چیزیں انسان سفر کے اندر جب کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی دینداری سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 2، پڑوسی۔ یوں تو ہم بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن بہت سی مرتبہ پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہوتے۔ اب یہ پڑوسی صرف ہمارے ذہن میں ابھی پڑوسی کا لفظ آیا تو فوراً دماغ میں ہمارے گھر کے برابر والے ہم سوچتے ہیں، وہ تو پرماننٹ پڑوسی ہے۔ ایک پڑوسی جو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری بھی ہوتا ہے۔ وہ ٹیمپرری یہ کہ ہم نماز کے اندر ابھی آئے تو ہمارے اطراف میں بیٹھنے والے یہ ہمارے پڑوسی، ہم کسی جگہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تو ہمارے آجو باجو بیٹھنے والے، بس کے اندر سفر کر رہے تو بازو میں بیٹھنے والے، برابر میں بیٹھنے والے پڑوسی، اور ایک پڑوسی تو جو ہے کہ ہم گھر کے اطراف میں جو رہنے والے ہیں وہ پڑوسی۔ تو اس لیے کہ یہ چیز اگر یہ ناخوش ہے، بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں، ہم ہوٹلز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، خود میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہمارے بڑوں میں کتنی یہ چیزیں معاملات کے اندر کتنی ان کے اہمیت تھی وہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے، یعنی یہ شخصیت ایسی ہے کہ اتنے ٹاپ لیول کے یہ عالم تھے، لیکن ان کے اندر تواضع اور ان کے اندر ایسی چیز تھی کہ ہر وقت وہ خدمت خلق کے اندر لگے ہوئے تھے، ہر وقت مخلوق کی خدمت، ہر وقت مخلوق کی خدمت، اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ان کے 2 واقعات ذہن میں آئے۔ ایک واقعات خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت چونکہ بیانات وغیرہ کے لیے دور دور سفر کرتے تھے تو بہت بڑے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے والد صاحب، تو حضرت جب بھی سفر کر کے رات میں جب گاڑی لے کر ان کو گاڑی چھوڑنے آتی تھی تو محلے کے باہر کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہیں پر گاڑی کو روک دو، مان لو کہ یہاں اس گلی کے اندر اگر کسی ان کا گھر ہو تو بس یہ یہاں سے محلہ شروع ہوتا ہے، وہیں پر گاڑی کو رکوا دیتے تھے، اور پھر حضرت باہر نکل کر چلتے چلتے گھر آتے تھے۔ پوچھا ساتھیوں نے اور خادموں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معمول آپ کا؟ کہا کہ نہیں، رات کے 2، 2:30، 3 بجے ہے، اگر میری گاڑی لے جانے کی وجہ سے گاڑی کا آواز ہوا
تو اس کی وجہ سے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس گاڑی کی آواز سے پریشان ہو کر وہ بیدار ہو جائیں گے، انہیں تکلیف ہوگی۔ دیکھیے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ پھٹاکے پھوڑ رہے ہیں، کون محلے میں بیمار ہے، کون کسی کو کیسی نیند آ رہی ہے، کوئی دوا لے کر سو رہا ہے، کوئی کیسا بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، سو رہا ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ہماری مستی کے اندر ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے تو بس ہم ہی بہرے ہوتے ہیں، اس لیے لمبے لمبے ڈی جے شروع کر دیتے ہیں اور پورے محلے کو سناتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں معاملات ہے، یہ ہمیں یہاں پر اس کا کوئی احساس نہیں، کیونکہ ہمارا مزاج تو صحیح نہیں کہ ابھی دو بولنے والا کوئی آئے گا تو ہم اسے گالیاں دیں گے، اس لیے کوئی بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہم سمجھتے کہ دیکھو کسی نے بولا نہیں، ہم اپنی مستی کے اندر شادی کے اندر ڈی جے بھی بجا رہے، پھٹاکے بھی پھوڑ رہے، سب چیزیں کر رہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا بہت سنگین وبال اپنی ذات پر آئے گا اگر معافی نہیں مانگی تو۔ دیکھیے حضرت کس طرح سے سفر کر رہے اور کس طرح گاڑی کو وہاں رکوا کر چلتے اپنے گھر جا رہے، تاکہ کسی کو گاڑی کی آواز سے بیدار ہو گیا تو تکلیف ہوگی اس کو۔ حضرت کا دوسرا واقعہ ٹرین کے اندر کا مسئلہ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت سفر کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب سفر کر رہے تھے تو برابر کے اندر ایک غیر مسلم تھا، وہ شخص واش روم یوز کرنے کے لیے ٹرین کے اندر جو ہوتا ہے وہاں پر گیا، لیکن وہ بھی بہت بڑا کوئی یعنی غیر کا بہت بڑا آدمی تھا وہ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین کے واش روم وغیرہ اچھے نہیں ہوتے، تو وہ آدمی جو ہے وہ شخص یوز کرنے کے لیے گیا، ٹرین کا دروازہ کھولا تو وہ سب چیزیں گندی نظر آئی اس کو، تو پھر اس نے بند کر کے پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت بالکل دیکھ رہے، اور دیکھنے کے بعد حضرت نے سوچا کہ ان کو تقاضا ہوگا لیکن واش روم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت پھر خود کھڑے ہوئے، واش روم میں گئے، ٹرین کا واش روم اس کو صاف کیا پورا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزوں پورا صاف کیا، اور جگہ پر آ کر بیٹھے اور ان سے کہا کہ شاید آپ کو واش روم یوز کرنے کا تقاضا تھا، آپ دیکھ لیں بالکل صاف ہی ہے۔ یوں نہیں کہا کہ میں نے صاف کیا دیکھ کر آؤ جاؤ اب استعمال کرو، نہیں، آپ استعمال کرنا میں نے دیکھا تھا، آپ استعمال کرنے جا رہے تھے، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی، آپ جا کر دیکھ سکتے اور استعمال کر سکتے۔ وہ شخص اٹھے اور واش روم کی طرف کیا تو پورا صاف، ان کو فوراً شرمندگی ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت نے خود صاف کیا ہے اس کو۔ دیکھیے یہ ہے حقوق العباد، یہ ہے بندوں کی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو بس وہ چلے، حالانکہ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی اور اپنے بھائی کو مسلمان کا اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، دوسرے باڈی پارٹ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے عبادت کا مسئلہ، یہ ہے حقوق العباد اور معاملات کا مسئلہ۔ اس لیے یہ بڑے سنگین گناہ ہے، اس پر تھوڑی سی غور و فکر کی جائے کہ ہم جو ہے اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک اور واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، خلیفہ یعنی حضرت نے ان کو اجازت بیعت دی ہوئی تھی کہ آپ آگے ہر ایک یعنی بیعت کر سکتے ہیں اور میری طرف اس کو نسبت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چین چلتا ہے، ہم پوسٹر وغیرہ پر بھی پڑھتے ہیں، نام ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے خلیفہ آف ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو وہ حضرت تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ سفر کر کے حضرت کو ملنے تھانہ بھون آئے۔ جب تھانہ بھون آئے تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت نے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ تو کہا کہ 13 سال کا ہے۔ تو کہا اس کی ٹرین کی، حضرت کو اتنی فکر، کہا ٹرین کی اس زمانے میں معلوم نہیں، اس زمانے میں 12 سال تک ہاف ٹکٹ تھی اور بعد میں بڑھ کر 13 سال کا اگر ہو جاتا ہے تو اسے فل ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ اس کی ٹکٹ حضرت لی، لیکن انہوں نے خوشی میں آ کر کہا، یعنی یوں کہ میں نے کچھ کام کیا، انہوں نے کہا میں نے اس کی ہاف ٹکٹ کروا دی۔ حضرت نے کہا کیسے؟ کہا یہ ہے 13 سال کا لیکن دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، تو میں نے اسے 12 سال کے اندر کروا کر ہاف ٹکٹ لے لی، میرا آدھا پیسہ بچ گیا۔ وہ سمجھا حضرت بڑی شاباشی دیں گے۔ حضرت نے اسی وقت ان کی خلافت کو سلب کر لیا اور کہا کہ آج سے کوئی بات میری طرف منسوب مت کرنا
تمہارے اندر معاملات ہی کی درستگی نہیں ہے تو تم کیا آگے چل کر کام کرو گے دین کا؟ آج سے کوئی بات میری طرف منسوب مت کرنا، اور انہیں نکال دیا۔ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حکومت کے آدھے پیسے کی چوری کی۔ ہاف ٹکٹ لے کر جو آدھا پیسہ تم نے بچایا، یہ تم یوں سمجھ رہے ہو کہ میں نے آدھا پیسہ بچایا، لیکن یہ آدھا پیسہ تم نے گورنمنٹ کا چوری کیا۔ اس لیے آئندہ سے یہ چیزیں میری طرف منسوب مت کرنا، اور ان کی خلافت کو سلب کر لیا۔ دیکھیے یہ تھے ہمارے اکابر، اور یہ ان کی سوچ و فکر ہر وقت رہتی تھی۔ لیکن ابھی ٹرینڈ اور ہو گیا ہے، پورا چینج ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے کفنی پائجامے والا ہو، داڑھی والا ہو، اور صف اولیٰ کی پابندی، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ہو، تو اس شخص کے ساتھ انسان آنکھ بند کر کے معاملات کرتا ہے۔ غلط۔ یہ اسلام ہمیں اور یہ شریعت ہمیں نہیں اجازت دیتی ہے کہ اس طرح پھر کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، تو آپ ہی کی غلطی ہے۔ ان چیزوں پر تھوڑی دار و مدار ہے معاملات کا۔ معاملات کا دار و مدار انسان کی دیانت داری وغیرہ پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ عجیب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرواتے تھے مہینے مہینے، اور حکم دیتے تھے کہ تاجروں کو جمع کرو، جو بزنس مین ہیں انہیں جمع کرو، اور بزنس مین کو جمع کرنے کے بعد باقاعدہ ان کا انٹرویو ہوتا تھا کہ وہ جو مسائل شریعت کے لگتے جو مسائل ہے بزنس کے، ان سے وہ واقف ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص واقف نہیں ہوتا تھا تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا۔ جاؤ پہلے شریعت کے مسائل بزنس کی لائن سے سیکھو اور اس کے پاس اپنی شاپ کھولنا۔ تو یہ وہ اتنا پیارا زمانہ تھا، لیکن ہم نے حقوق العباد کو بالکل ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد اب ہم سمجھتے کہ جو کچھ ہے بس وہ نماز ہے، نماز پڑھ لو ہو گیا۔ کتنوں کے ہم نے پیسے مارے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے کسی کے پاس پیسہ لے کہ وہ یہ نیت سے پیسہ لے کہ یعنی قرضہ وغیرہ کہ آگے جا کے مجھے کچھ ادا کرنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہلاک ہوگا۔ تو اس لیے آج تو یہ ٹرینڈ ہے بس پیسے لو ٹوپیاں اڑاؤ، پیسے لو اس کی پارٹی کو سلا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اسلام نہیں ہے، یہ چیزیں شریعت نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہو گیا باہر نکل گئی، اور مارکیٹ میں اسلام ہی نہیں، مارکیٹ میں شریعت ہی نہیں۔ ہر جگہ ہم شریعت کے اندر ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم حقوق اللہ کی پابندی تو کرنی ہے نماز وغیرہ کی، لیکن ان چیزوں کا خوب خیال رکھے کہ ہماری وجہ سے کسی آدمی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔